بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 166 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 74 اور 75 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق اور ربط کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں آقا کائنات تاجدار انبیاء کی تبلیغ اسلام کا ذکر فرمایا گیا کہ اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، آپ تو ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ ان آیات میں کفار کی کفریہ جوابی کارروائی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بے شک آخرت کے منکر کافر آپ کی دعوت ایمان کو نہ مان کر صراط مستقیم سے ناکبون یعنی کنی کترا کر نکل بھاگتے ہیں۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حق و باطل کی اتباع میں ایک کلی فرق بیان کیا گیا، اب ان آیات میں زمین پر فساد برپا نہ ہونے کی ایک وجہ ذکر ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا رحم اور کشفنا کا ظہور کریمانہ ہے کہ باوجود اتنے کفر و ظلم کے زمین پر عذاب نہیں آتا اور کفار اس رحم و کرم اور کشف پر مغرور ہوئے پھرتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر، ثواب پر اور آخرت کے عذاب پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی حالت یہ ہے عن الصراط لناکبون، وہ تو سیدھے رستے سے یعنی راہ حق سے لناکبون ہٹے جاتے ہیں، عادلون منحرفون منحرف ہو گئے ہیں، انہوں نے منہ پھیر لیا ہے، دور بھاگ رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر مہربانی فرمائیں اور ان پر جو تکلیف ہے یعنی جو 7 سال تک مکہ کے اندر قحط رہا ہے ہم اسے دور کر دیں، لَلَجَّوْا فِي طُغْيَانِهِمْ ضَلَالَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ لوگ کریں گے کیا کہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے اصرار کرتے رہیں گے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ اے حبیب مکرم، آپ تو ان تمام انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف ہر وقت بلا رہے ہیں، اپنے قول و فعل سے بھی، شفقت و محبت سے بھی،
لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ آپ کے بلانے کے باوجود اس راستے سے دور گرنے والے ہیں، عن الصراط لناکبون، یعنی اس راستے سے منحرف ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، روح گردانی کرنے والے ہیں۔ اور یہ کفار مکہ اور زمانے بھر کے تا قیامت کفار آپ کی اور سابقہ انبیاء کی دعوت ایمان کو اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کی دعوت ایمانی اور راہ رحمانی کو یہ ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو چاہتے ہیں کہ ہومکا عقلی قلبی ذہنی نفسانیت شیطانیت عیاریت عیاشیت کے پھندوں اور مہلک کانٹوں سے نکل کر چمنستان توحید اور گلستان رسالت کی سدا بہاروں اور نوری فضاؤں میں آ جائیں، مگر کفار کا یہ حال کہ اخروی حیات اور زندگی کے تمام معاملات، حساب کتاب اور عذاب قیام پر یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ سب کفار ہر درستی سے اتنی دور گرے پڑے ہیں، یہاں تک کہ ہلاکت تک یہ سارے پہنچ چکے ہیں۔ اب صراط مستقیم تک آنے کا تصور اور ارادہ ہی نہیں رہا۔ کفار کی حالت اس اندھے جیسی ہے جو اندھیری رات میں کسی اندھیری کوٹھڑی کے اندر ایک موٹے لحاف میں لپٹا سمٹا گہری نیند سو رہا ہو، ہر چیز سے غافل بے فکر ہو کر۔ ایسے شخص پر 5 ظلمتیں طاری ہوتی ہیں۔ ایک اندھے پن کی ظلمت ہوتی ہے، رات اندھیری کی ظلمت ہوتی ہے، کال کوٹھڑی کی ظلمت ہوتی ہے، موٹے لحاف کا اندھیرا ہوتا ہے، غفلت نیند کی سیاہی ہوتی ہے۔ گویا کفار کا عمدہ پن انکار قیامت ہے، حق سے نفرت کراہت یہ ان کی اندھیری رات ہے، دین باطل یہ ان کی کال کوٹھڑی ہے، اور کفار کی بدکاری عیاشی یہ ایک موٹا لحاف ہے، اور انوار حق و صراط مستقیم اور اپنے انجام سے غفلت یہ ان کی گہری نیند ہے۔ تو گویا ان کا تو راہ راست پہ آنا اب ممکن ہی نہیں رہا، اور کفار کی صحبت بد سے یہی حال فساق کا بھی ہو گیا ہے۔ اس لیے رجوع اللہ کا خیال نہ کفار کو آتا ہے اور نہ ہی فساق کو آتا ہے، بلکہ یہ تو راہ حق سے دور ہو گئے ہیں اور بھٹک چکے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اے نبی مکرم اگر کبھی ایسا ہوا کہ یہ کفار پھر کسی آسمانی مصیبت میں مبتلا کر دیے جائیں اور گھبرا کر آپ کے پاس آئیں اور اپنا سب غرور تکبر توڑ کر اکڑ چھوڑ کر ملتجیانہ فریاد لے کر آپ سے دوری قحط کی دعا کروائیں، اور آپ ان کی تمام سابقہ ظلم زیادتیاں بھول کر محض ترس و رحم کرتے ہوئے ان کے لیے دعا فرما دیں، اور ہم آپ کی دعا قبول فرما کر ان سے وہ آسمانی مصیبت دور فرما دیں، تب بھی آپ ان کفار کی وقتی التجا و خوش آمد سے عاجز بن کر آنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ اب یہ مخلص اور نیک مسلمان بن جائیں گے، بلکہ اس وقت مصیبت دور ہوتے ہی دیکھ لینا یہ سب کفار پہلے سے بھی زیادہ عیار اور عیاش اور اپنی ایذا رسانی فسادیت عداوت کی طغیانیت میں بڑھتے بہکتے بٹکتے ہی رہیں گے اور اپنا انجام بھی نہیں سوچیں گے۔ اس آیت کریمہ میں ہجرت کے بعد ایک اہم واقعے کی پیشگی خبر دی جا رہی ہے۔ اس کا واقعہ اس طرح ہوا کہ شکست بدر کے بعد کفار مکہ انتقام کی آگ میں جلنے لگے۔ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام پر تو کوئی بس نہیں چلتا تھا، لیکن قیدی مسلمانوں کو انتقاماً دردناک اذیتیں پہنچاتے ایک بار ایک نئے مسلمان حضرت ثمامہ بن اسال کسی طرح قید سے بھاگ کر مدینہ منورہ آ گئے اور آقا کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیدی مسلمانوں کی دردناک کہانی سنائی۔ پھر چند دن بعد مکے سے 3 کافر مدینہ منورہ آئے اور کہا ہمارا فلاں قیدی بھاگ کر یہاں آیا ہے، لہٰذا فلاں معاہدہ کے تحت آپ واپس کر دیں۔ نبی کریم نے معاہدہ کے تحت واپس کر دیا تو وہ چلے گئے، مگر صحابہ کرام کو اس بات کا بہت غم ہوا۔ تب صحابہ کرام نے کفار مکہ پر بد دعا کرنے کی درخواست کی
اور رسول اللہ نے بد دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ میری مدد فرما، ان کفار مکہ پر 7 سالہ قحط نازل فرما کر جیسے زمانہ یوسف میں 7 سال کا قحط پڑا تھا۔ یہ واقعہ بخاری و مسلم میں بھی موجود ہے۔ ادھر تو یہ بد دعا قبول ہوئی اور ادھر سمامہ بن اسال نے ان میں سے 2 کافروں کو قتل کر دیا اور تیسرا کافر بچ کر بھاگ گیا، اور حضرت سمامہ بجائے مدینہ منورہ واپس آنے کے علاقہ یمامہ میں چلے گئے۔ یہ علاقہ تجارتی گزرگاہ تھی اور اسی راستہ سے مکہ مکرمہ جانے والے قافلے گزرتے تھے۔ جب مکہ میں خبر پہنچی کہ سمامہ بھاگ کر یمامہ چلے گئے ہیں، لہٰذا اب جو نیا مسلمان ہوتا یا کفار کی قید سے بھاگ نکلتا، وہ بجائے مدینہ منورہ آنے کے یمامہ چلا جاتا۔ وہاں بہت سے مسلمان جمع ہو گئے اور انہوں نے مکہ مکرمہ جانے والے تجارتی قافلے لوٹنا شروع کر دیے اور مکے کی رسد و تجارت مکمل طور پر بند کر دی، اور ادھر سے آسمانی قحط بھی شروع ہو گیا بد دعائے مصطفیٰ کا صدقہ۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ کفار مکہ مردار اور کتے بلے بھی کھا گئے۔ تب 7ویں سال ابو سفیان اور چند کفار روتے گڑ گڑاتے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہمیں معافی دیں اور قحط ختم ہونے کی دعا فرمائیں، اور ہم سب مسلمانوں کو آزاد کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ سمامہ کو بلا لیں، ہم پچھلا معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ تب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی اور سمامہ کو خط لکھ کر حالات سے آگاہ کرتے ہوئے واپس مدینہ منورہ بلایا۔ نبی کریم کی دعا سے قحط ختم ہوا اور 7 سال بعد خوب بارشیں ہوئیں۔ سب قیدی مسلمان آزاد ہو کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، اور حضرت سمامہ نے بھی وہ تجارتی رکاوٹیں ختم کر دیں، مگر کفار مکہ شرک، شرارتوں، مکاریوں، طغیانیوں سے فتح مکہ تک باز نہیں آئے، اگرچہ حضرت سمامہ کے عظیم کارنامے اور قحط نے کفار کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ ضَلَالَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ پھر اپنی طغیانی میں، اپنی گمراہی میں اندھے ہو جائیں گے اور اصرار کرتے رہیں گے۔ یعنی ہم اگر ان کے اوپر سے وہ ساری مصیبتوں کو اٹھا بھی لیں تو یہ اس کے اوپر فخر محسوس کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ حق دین پر ہیں، اسی لیے رب تعالیٰ نے ان سے ساری مصیبتوں کو دور فرما لیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ ان الذین کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ اس سے مراد کفار مکہ ہیں اور یہی قول درست ہے، اور بعض نے کہا سارے کفار تا قیامت مراد ہیں۔ لناکبون کے معنی میں 2 قول کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا اس کا معنی ہے دنیا میں صراط مستقیم سے منحرف ہونے والے، اور بعض نے کہا اس کا معنی ہے آخرت میں پل صراط سے گرنے والے۔ یا عمہون کے حوالے سے کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ اس کا معنی کہ اگر جنگ بدر یا عذاب قحط سے بچا لیے جائیں تب بھی بندہ مومن مخلص، احسان مند اور شکر گزار نہیں بنیں گے، اور بعض نے کہا اس کا معنی کہ اگر بعد موت دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تو بھی کفر کے اندر ہی بھٹکتے پھریں گے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد ہمیں ان آیات مقدسہ سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ ان آیات مقدسہ سے یہ حاصل ہوا ہے کہ تمام نیکیوں میں اچھی اور مفید نیکی خوف قیامت ہے، کہ اس سے تیاری قیامت ہے، اور اس کے 4 فائدے ہیں۔ خوف ایمان بالغیب کا ثبوت ہے۔ یہ خوف بندے کو متقی بناتا ہے اور گناہ چھڑا دیتا ہے۔ اس خوف سے ہی خوف الہی پیدا ہوتا ہے، اور خوف قیامت کفر، ظلم، عیاشی، فحاشی سے بچاتا ہے۔ یہ فائدہ ہمیں ان الذین لا یؤمنون کے بعد لناکبون فرمانے سے حاصل ہوا ہے، اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ چونکہ کفار قیامت پر ایمان نہیں رکھتے
اس لیے وہ صراط مستقیم سے بیزار، ہر نیکی سے لاچار اور ہر برائی و گمراہی سے دوچار ہیں۔ دوسرا فائدہ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بدتر اور خبیث فرقہ گستاخ انبیاء ہے۔ یہ بے ادب کفار سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ کفار کافر ہونے کے باوجود مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا اور بد دعا مقبول بارگاہ الہی ہوتی ہے، مگر یہ خبیث و گمراہ فرقہ کہتا اور لکھتا ہے کہ انبیاء کی دعائیں بد دعائیں بھی عام لوگوں جیسی ہوتی ہیں، کچھ قبول ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی۔ قرآن کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ ہر نبی کی ہر دعا ہو یا بد دعا ہو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اس تجربے اور مشاہدہ کی بنا پر کفار کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ یہ فائدہ ہمیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ دُرٍّ کی تفسیری اور تاریخی واقعے سے حاصل ہوا ہے کہ ابو سفیان تمام کفار مکہ کے مشورے سے خاتمہ قحط کی دعا کروانے آئے تھے، اور خیال اور عقیدہ یہی لے کر آئے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے تو قحط فوراً ختم ہو جائے گا۔